بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں مذکر مؤنث کے کچھ قاعدوں کی کہ ہم کس طرح سے مذکر کو مؤنث میں یا مؤنث کو مذکر میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تذکیر و تانیث۔ مذکر وہ اسم ہے جو کسی نر کے لیے بولا جائے، جیسے بیٹا، ماموں، شیر، مومن۔ یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ مذکر جو ہے وہ ہم صرف اور صرف نر کے لیے استعمال کرتے ہیں، مینز میلز کے لیے۔ مؤنث وہ اسم جو کسی مادہ کے لیے بولا جائے، جیسے بیٹی، ممانی، شیرنی، مومنہ۔ اب مؤنث جو ہے وہ آپ کا فیمیل میں آتا ہے، جو ہم صرف فیمیلز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اردو زبان میں ہر جاندار اسم مذکر کے مقابل اسم مؤنث ابتدائی سے رائج ہیں۔ بے جان اسموں کے مذکر و مؤنث استعمال کرنے کے لیے کچھ قاعدوں کی اور کچھ اہل زبان کے روزمرہ کی پیروی ضروری ہے۔ جاندار اسموں کے مذکر سے مؤنث بنانے کے کچھ قاعدے حسب ذیل ہیں۔ اب ہم صرف جاندار مذکر اور مؤنث کی بات کرتے ہیں، مینز لیونگ تھنگ۔ اب جو لیونگ تھنگ میں جتنے بھی مذکر ہیں ان کے ہم مؤنث کس طرح سے بنائیں گے؟ ایسے اسم جن کے مذکر کے مؤنث مستعمل ہو، ٹھیک ہے، استعمال شدہ ہوں، جو ہم یوز کرتے رہتے ہیں۔ تو اب میں اوپر سے نیچے آؤں گی۔ مذکر مؤنث: ماموں، ممانی، شوہر، بیوی، شہزادہ، شہزادی، خاوند، بیوی، باپ، ماں، بوڑھا، بڑھیا، میاں، بیوی، داماد، بہو، بہنوئی، بہن، نانا، نانی، بادشاہ، ملکہ، ابا، اماں، سسر، ساس، رنڈوا، بیوہ، دادا، دادی۔ جن جاندار مذکر اسموں کے آخر میں الف اور ہے ہو اسے ای سے تبدیل کر کے مؤنث بنا لیتے ہیں۔ ای مینز چھوٹی ہے۔ اگر ہم اس کے ساؤنڈ کی بات کریں گے، آواز کی بات کریں گے، تو یہ ای کی آواز نکالتا ہے۔ اب جہاں پر بھی الف اور ہے لگتا ہے اس کو ہم ای سے بدل دیتے ہیں۔ پھر سے میں اوپر سے نیچے کی طرف آؤں گی۔ مذکر مؤنث، اب دیکھیں یہاں لڑکا، لڑکی، اب ہم نے الف کو ای سے چینج کیا۔ لڑکا، لڑکی، بھتیجا، بھتیجی، بندہ، بندی۔ اب بندہ میں ہے آیا ہے، اس کو بھی ہم نے ای سے بدل دیا۔ صاحبزادہ، صاحبزادی، کنوارا، کنواری، جولاہا، جولاہی، چچا، چچی، نواسا، نواسی، پوتا، پوتی، نانا، نانی، بیٹا، بیٹی، پھپھا، پھوپھی، تایا، تائی۔ عربی جاندار اسم مذکر کو مؤنث بنانے کے لیے اس کے آخر میں ہے لگا دینے سے مؤنث بنا لیتے ہیں، جیسے ملازم سے ملازمہ، ملزم سے ملزمہ، معلم سے معلمہ، طالب سے طالبہ، خادم سے خادمہ، محبوب سے محبوبہ وغیرہ۔ بعض جاندار اسم جو نر اور مادہ دونوں صورتوں میں مذکر بولے جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ چاہے وہ نر ہو چاہے وہ مادہ ہو، مگر ہم اسے مذکر میں ہی استعمال کریں گے۔ اب جیسے کوا ہے، ہم کوی نہیں کہیں گے، ہم میل اور فیمیل، مذکر اور مؤنث دونوں کو کوا کہیں گے۔ جگنو، گدھ، نیولا، مگرمچھ، طوطا، باز، کھٹمل، مچھر، گرگٹ، خرگوش، بگلا، اژدہا، ممولا، بھیڑیا، چیتا، الو وغیرہ۔ بعض جاندار اسم جو نر اور مادہ دونوں حالتوں میں مؤنث ہی بولے جاتے ہیں، اب یہ نر ہو یا مادہ ہو ہم اسے مؤنث ہی استعمال کریں گے۔ مچھلی، اب مچھلی جو ہے وہ چاہے میل ہو یا فیمیل ہو ہم اسے مچھلی ہی کہیں گے۔ مچھلی، چیل، چکور، چھپکلی، چمگادڑ، فاختہ، قمری، مینا، گلہری، کوئل، تتلی وغیرہ۔ وہ بے جان اسم جو مؤنث بولے جاتے ہیں، جیسے جھاڑو، سوچ، چھاچھ، سائیکل، طب مینز بخار، واز، بسم اللہ، پیاز، ترازو، پتنگ،
بہشت، نرگس، محراب، بکواس، چھنکار، ڈکار، ناک، دوا، میز، کیچڑ، گھاس۔ بعض اسم جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولے جاتے ہیں انہیں مشترک کہا جاتا ہے، جیسے وزیر، مسافر، دوست، دشمن، چور، یتیم، ممبر، مہمان، میزبان۔ بعض اسم مذکر اور مؤنث دونوں طرح بولے جاتے ہیں اور صحیح ہیں، جیسے نشو و نما، فکر، مالا، آغوش، طرز، سانس، املا، بلبل۔ بعض اسم ایسے ہیں جو ایک معنی میں مذکر اور ایک معنی میں مؤنث بولے جاتے ہیں، جیسے اب ہم پہلا لیں گے تکرار، دہرانا، یہ مؤنث ہوگا۔ اب جب ہم اسے تکرار اور جھگڑا کی صورت میں لیں گے تو یہ مذکر ہو جائے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس طرح سے دیکھیں کہ تکرار جو ہے وہ دہرانے کو بھی کہا جاتا ہے اور جھگڑا کو بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم تکرار کو دہرانے کی صورت میں کہہ رہے ہیں تو وہ مؤنث ہوگا، اور اگر جھگڑا کہہ رہے ہیں تو وہ مذکر ہوگا۔ لگن، بڑا برتن، آپ کا یہ مذکر ہوگا۔ اگر ہم لگن خواہش کی صورت میں کہیں گے تو وہ مؤنث ہو جائے گا۔ پھر آتا ہے آپ کا کل، آنے والا دن، مذکر ہوگا، اور اگر ہم گزرا ہوا دن کل استعمال کریں گے تو وہ بھی مذکر ہوگا۔ عرض، درخواست، عرض دینا، درخواست دینا مؤنث آئے گا، اور اگر ہم عرض کرنا، چوڑائی جو آپ کی آتی ہے وہ مذکر میں آ جائے گا۔ آب، پانی، مذکر، آب، چمک، آبرو مؤنث ہو جائے گا۔ تال، تالاب مذکر ہے، تال، سر مؤنث میں آ جائے گا۔ کان، بدن کا حصہ، مذکر، کان، دھات نکلنے کی جگہ، مؤنث۔ گلستان، باغ، مذکر، اگر گلستان ہم کتاب کی بات کریں گے، شیخ سعدی کی کتاب، تو وہ مؤنث کی صورت میں آئے گا۔